نمبر 5، ایمان کا 5واں شعبہ ہے تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ تقدیر پر ایمان لے کر آنا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں تمام باتوں کو لکھ دیا۔ قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوں گے، وہ زندگی کہاں گزاریں گے، نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے مکمل ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان کا اس تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے جو بات لکھی ہے، چاہے وہ میرے حق میں خیر ہو یا میں اس کو اپنے طور پہ شر سمجھ رہا ہوں، اس پر وہ ایمان لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھا ہے وہ برحق ہے، چاہے وہ ہماری فہم میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے لوح محفوظ میں انسان کا مکمل ریکارڈ لکھ دیا ہے، جو کچھ ہونا ہے یا ہوگا یہ تمام باتیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے ایک روشن کتاب میں۔ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ، اس میں ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ ایک درخت کا پتا بھی گرے گا، کس وقت گرے گا یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، سرسبز ہوگا یا خشک ہوگا یہ بھی تیرے رب کے علم میں ہے، زمین کے ذرات میں جو جو دانے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ زمین میں انسان جو بیج پوشیدہ رکھتا ہے تیرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ریکارڈ لوح محفوظ میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اور خزانے نہیں ہیں مگر تیرے رب کے پاس، اسے کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا درخت سے کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر درخت پر کتنے پتے ہیں، پتوں کی تعداد کتنی ہے، کون سا سرسبز ہے کون سا خشک ہے، کون سا کس وقت گرتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے اللہ اس دانے کو بھی جانتا ہے۔ انسان نہیں جانتا لیکن اللہ نے فرمایا ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں کوئی چیز تر اور نہ ہی خشک، نہ زندہ نہ مردہ، نہ تازہ نہ باسی، مگر سب لوح محفوظ میں ریکارڈ لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا تقدیر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے اللہ نے میرے حق میں جو کچھ بھی لکھا ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، بسا اوقات وہ اپنی ناقص عقل سے سوچنے لگتا ہے اور اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں کوئی مصیبت پہنچتی زمین میں اور نہ انسان کے اپنے نفسوں میں مگر یہ سب لکھا ہوا ہے اور ہم نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو لکھ دیا ہے۔ انسان کی زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے ہم نے سب لکھ دیا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ کام تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، انسان کے لیے مشکل ہے، رب العالمین کے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں تقدیر کا تذکرہ بارہا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تقدیر کو لکھا ب50,000 سنۃ، 50,000 سال پہلے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس وقت تیرے رب کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ رب العزت نے تقدیر میں ساری چیزوں کو لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ، جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 یوما نطفۃ، 40 دن وہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن وہ خون کی صورت میں ہوتا ہے، جمع ہوا خون، 40 دن نطفہ، 40 دن یہ جمع ہوا خون، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر یہ 40 دن یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب یہ 3 چلے گزرتے ہیں تو 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینوں کے بعد اب اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، اب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 چیزوں کو لکھتا ہے، فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید، لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل، یہ دنیا میں کیا عمل کرے گا، اچھا یا برا۔ نمبر 2 اس کی موت کب واقع ہوگی، کس عمر میں موت آئے گی۔ نمبر 3 اس کا رزق، کتنا رزق ہوگا، کہاں کہاں اس کا رزق ہوگا۔ نمبر 4 نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا انسان دنیا میں آتا نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے 4 چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار، نہیں تم میں سے کوئی انسان مگر اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے جہنم میں ٹھکانہ، ومقعده من الجنہ، اور جنت میں ٹھکانہ۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، کیا ہم نامہ اعمال پہ بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ نہ دیں، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو کیا ہم عمل کو چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر انسان کے لیے اللہ نے وہ آسان کر دیا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ جس انسان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر کی مباحث میں الجھنا درست نہیں ہے، عموماً انسان اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو اس معاملے میں الجھتا ہوا دیکھا تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے تقدیر کے معاملوں میں جھگڑے کیے، اور اگر تم بھی الجھنے لگے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہماری طرف دراحالے کہ ہم تقدیر کے معاملات میں جھگڑ رہے تھے، فغضب حتی احمر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، حتی کانما فقن فی وجنتیہ حب الرمان، ایسا لگتا تھا گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے، ایسا لگتا تھا آپ کے رخساروں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے، جس طرح انار کے دانوں کے سے نکلنے والا پانی سرخ ہوتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ جو جتنا حسین اور جمیل ہوتا ہے اگر اسے غصہ آ جائے تو اس کے چہرے کے اثرات سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابہذا امرتم، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا کہ تم تقدیر کے معاملوں میں جھگڑو؟ ام بہذا ارسلت الیکم، کیا مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے انہوں نے تقدیر کے معاملوں میں جھگڑا کیا۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ تنازعوا فی، تقدیر کے معاملوں میں جھگڑا نہ کرو۔ فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں تقدیر کے معاملوں میں جھگڑا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو لوگ تقدیر کے معاملے میں جھگڑیں گے، تقدیر کا انکار کریں گے، اگر ایسے لوگوں کے لیے میری امت میں خسف ہے اور مسخ ہے، اللہ ان کے چہروں کو بدل دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ، اگر میری امت میں کسی کو زمین میں دھنسایا جاتا اور کسی کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا، ذالک فی المکذبین بالقدر، تو یہ وہ لوگ ہوتے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے
تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تب بھی اللہ اس کا یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا اگر اس کا تقدیر پر ایمان نہیں۔ حضرت ابن دیلمی فرماتے ہیں اتیت ابی ابن کعب فقلت له، میں حضرت ابی ابن کعب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا قد وقع فی نفسی شیء من القدر، تقدیر کے معاملے میں میرے دل میں کوئی شبہ آ رہا ہے، شکوک شبہات ہیں، فحدثنی لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، آپ کوئی بات بیان کریں تاکہ اللہ ان شبہات کو میرے دل سے دور کر دے۔ صحابی رسول نے فرمایا لو ان اللہ عز وجل عذب اہل السماوات و اہل ارضہ، اگر اللہ رب العزت تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے، عذبہم وہو غیر ظالم لہم، سب کو عذاب دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ رحم کرے تو اللہ کی رحمت بندوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اللہ نہیں قبول کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور تم یہ جان لو کہ یقیناً تمہیں جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تم سے خطا کرنے والی ہے یعنی پہنچنے والی نہیں ہے وہ ہرگز تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر اس عقیدے کے علاوہ تمہیں موت آئی تو جہنم میں داخل ہوگے۔ اب یہ ابن دیلمی کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، میں نے ان سے یہ بات کہی، فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ ثم اتیت حذیفہ بن الیمان فقال مثل ذلك، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ ثم اتیت زید بن ثابت، زید بن ثابت کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھا وہ اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ اب انسان کو اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ انسان جو گناہ کرے اسے سزا کیوں ملتی ہے کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو انسان کو سزا کس وجہ سے ملتی ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہے کسی چیز کا لکھنا، خلق پیدا کرنا، اور ایک ہے کسب یعنی کام کرنا۔ اللہ سزا انسان کو اس کے کسب پہ دیتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے یا نیکی وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس ارادے پر اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، گناہ کرے تو اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے مطابق قیامت تک ساری چیزوں کو لکھ دیا، کیونکہ اللہ کے پاس ماضی حال مستقبل کا علم ہے۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے سب ریکارڈ لکھ دیا۔ لیکن انسان کو جو اللہ سزا دے رہا ہے وہ اپنے لکھنے کی وجہ سے نہیں دے رہا، اللہ انسان کو سزا انسان کے کسب کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، دو راستے بتا دیے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ، انسان کو عقل دی، حواس دیے، تمام چیزیں بتلا دی۔ اب بھی اگر ایک انسان اپنے اختیار کے ساتھ گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پہ سزا دیتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے اختیار سلب کر دیا ہو، جیسے کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے جسم میں راشا کی بیماری ہو، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں، اب اس کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے پکڑ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اس کے لیے منصوبہ بناتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، زنا کے اڈے پہ جاتا ہے، فحاشی کے اڈے پہ پہنچ کر قیمت ادا کرتا ہے، گناہ کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے لیے منصوبے بناتا ہے، اس پر اللہ سزا دے رہا ہے۔
ایک انسان نیکی کرنے کے لیے سردی کا موسم میں صبح گھر سے نکلتا ہے، لحاف چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سردی میں مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، سکون کی نیند چھوڑتا ہے، بیوی کا پہلو چھوڑ کر آتا ہے، اللہ اس پر اس کو اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں انسان کو بتا دی، تو انسان کو سزا اس کے کسب کی وجہ سے ہے۔ یہ اس طرح ہے، تقریب الی الفہم کے لیے میں ایک مثال عرض کروں۔ جیسے کہ ایک استاد ایک شاگرد کو دیکھتا ہے، شاگرد محنت نہیں کر رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، سبق میں توجہ نہیں کر رہا، تو استاد کہتا ہے کہ یہ ناکام ہوگا۔ اب اگر وہ ناکام ہو جائے، اب وہ استاد کے پاس آئے کہ تم نے مجھے کہا تھا تو ناکام ہوگا، فیل ہوگا، اس لیے میں فیل ہوا، تو وہ استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فیل ہوا۔ استاد نے جو بات کہی وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، لیکن اللہ اور مخلوق کے علم میں فرق یہ ہوتا ہے، استاد کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، رب کے علم میں غلطی نہیں ہوتی۔ رب کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، استاد کا علم تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جیسے استاد مستقبل کی خبر دیتا ہے، رب العالمین نے بھی مستقبل میں انسان جو کچھ کرے گا وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اب یہ ایک سوال رہتا ہے، بعض ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے، جب اللہ نے لوح محفوظ میں سب کو لکھا، قیامت تک کا ریکارڈ لکھا، تو وہ لوح محفوظ کتنی بڑی کتاب ہوگی کہ جس میں ہر پتے کا، ہر انسان کا، انسان کی 60 سالہ زندگی کا، زندگی کے ہر دن کا، ہر دن کے ہر گھنٹے کا، ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ کا عمل لکھا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ کتنی بڑی کتاب ہوگی، کہاں ہوگی؟ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اللہ رب العزت نے انہیں بڑی فہم و فراست دی تھی۔ کسی نے ان سے یہی سوال کیا کہ لوح محفوظ میں جب سب کچھ ہے تو یہ کتنی بڑی کتاب ہے، یہ کہاں ہوگی، کیسے لکھا گیا؟ حضرت نے اس سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس شخص نے کہا میری عمر 46 سال۔ فرمایا تو نے کب سے ہوش سنبھالا اور اس وقت کے واقعات جو تجھے یاد ہیں، اپنی کس عمر کے واقعات سے لے کر اب تک کے واقعات تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا تقریباً 14 سال کی عمر کے بعد سے لے کر اب تک کے جو موٹے موٹے واقعات ہیں وہ مجھے یاد ہیں کہ بچپن کہاں گزرا، لڑکپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، اب کے ایام کیسے گزرے، میں وہ سب واقعات بتا سکتا ہوں۔ فرمایا اگر ہم تجھ سے پوچھیں تو بتا سکتا ہے؟ کہا جی بتا سکتا ہوں۔ کہا دیکھو تیری عمر اب اتنی ہے، 14 سال کے بعد سے لے کر اب تک اگر تو وہ سارے واقعات سنانا شروع کرے گا، ہم اس کو لکھنا شروع کریں گے، کتابیں بھر جائیں گی، رجسٹر بھر جائیں گے، تیرے واقعات زندگی کے ختم نہیں ہوں گے۔ حالانکہ وہ واقعات کہاں محفوظ ہیں؟ تیرے دماغ میں، اور دماغ کتنا ہے؟ 3 انچ کا، 3 انچ کے دماغ میں 44 سال کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کا ریکارڈ لوح محفوظ میں محفوظ کر دے تو کیا اشکال ہے؟ آج کے دور میں بات سمجھنا اور آسان ہو گئی۔ دیکھیں کہ ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، میموری کارڈ کے اندر جو آگے چپ لگی ہوتی ہیں وہ 1 انچ بھی نہیں ہے، وہ تقریباً آدھی انچ ہوتی ہے۔ میموری کارڈ 64 جی بی 228 جی بی تک ہے۔ 228 جی بی بہت بڑی جگہ ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی کوئی چیز ڈالتا رہے وہ تھک جائے گا، لیکن وہ 264 جی بی نہیں بھرے گی۔ اس سے ایک قدم آگے جائیں، 1000 جی بی کی ہارڈ ڈسک ملتی ہے، 1000 جی بی کی، اور یہ بمشکل 6 انچ ہوتی ہے، 6 سے 7 انچ کی ہے۔ 1000 جی بی اس میں جگہ ہے۔ اس میں اگر آپ کتابیں ڈالنے چاہیں، اگر آپ کتابوں کو پوری کراچی میں بھریں وہ بھر جائے گی، اور اس کو اگر آپ سمیٹیں PDF کی صورت میں ڈالیں تو 6 انچ میں آ جائے گی۔ جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے جس میں لاکھوں کتابیں اس میں داخل کرے اور اس کی ضخامت 6 انچ ہو، خالق کائنات اگر لوح محفوظ میں انسان کا ریکارڈ محفوظ کر دے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تو جتنی سائنسی ترقیات ہوتی ہیں، شریعت کے احکامات کا سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ اشکال ہوتا تھا کہ انسان جو ایصال ثواب کرتا ہے کسی مردے کو، تو یہ متعینہ مردے تک پہنچے، کسی اور تک نہ پہنچے، یہ کیسے ہوگا؟ لاکھوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، اب زید نام کے 2 سے 3 10 سے 20 آدمی ہیں تو اسی تک پہنچے، کسی اور تک نہ پہنچے، جو بھیجا ہے وہی پہنچے، کمی بیشی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور کے بعض لوگوں نے انکار کر دیا۔
آج دیکھیں بات سمجھنا آسان ہے، ایک آدمی دوسرے کو ایزی پیسہ کرتا ہے، موبائل میں لوڈ ڈالتا ہے، موبائل میں کارڈ ڈالتا ہے، بیلنس ڈالتا ہے، تو اب یہاں سے وہ بیلنس اس کو بھیج رہا ہے، دوسرے کو بھیجتا ہے۔ اگر 500-600 روپے کا بیلنس ہے، یو فون کا کارڈ ہے، سپر کارڈ پورا مہینہ چل رہا ہے، اور 100 روپے کا بیلنس ڈالتا ہے، وہ چند دن چلتا ہے۔ جس کو بھیج رہا ہے اسی کو پہنچتا ہے، جس کو میسج کر رہا ہے اسی کو میسج پہنچتا ہے۔ میسج خوشی کا ہے، پڑھ کر وہ خوش ہوتا ہے، میسج غم کا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے۔ انسان یہاں سے ایک سپارہ پڑھ کے بھیجتا ہے، اللہ مردے کو وہ بھی پہنچاتا ہے، پورا قرآن بھیجتا ہے، اللہ وہ بھی پہنچاتا ہے۔ تو جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے، حالانکہ کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل ہے، کروڑوں نہیں، 7.5 ارب کی آبادی ہے، شاید 1.5 ارب کے پاس نہیں ہوگا، 6 ارب کے پاس ہے، اور بعض لوگوں کے بعد 2-2 3-3 سمیں ہیں، لیکن جو انسان جس کو میسج بھیج رہا ہے اسی تک پہنچ رہا ہے، تو انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے، رب العالمین بنائے تو اس میں بھلا کیا اشکال ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سائنسی ایجادات سے بات سمجھنا آسان ہو گیا، اس لیے تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ مسلمان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ تسلی اس طرح ہے کہ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، میرے رب نے میرے لیے یہ لکھا ہوگا، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ غیر مسلم اور کافر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو نے یہ کام کیا، یہ نہ کرتا تو یوں ہوتا، تو بچ جاتا، آج تو گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہوا تو نہ نکلتا تو نہ ہوتا، گاڑی تیز نہ چلاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، فلاں کام نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، وہ اپنے اسباب میں گھومتا ہے۔ مسلمان کی نگاہ اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اجر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہر حال میں خوش ہے، نیک عمل ملے شکر ادا کرے تب بھی نیکی، پریشانی آئے اس پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تب بھی اس کے لیے اجر و ثواب۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ فرمایا بحر عمیق لا تلجہ، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا حضرت تقدیر کیا ہے؟ فرمایا طریق مظلم لا تسلکہ، یہ بڑا اندھیرا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلو۔ اس نے پھر پوچھا نہیں حضرت تقدیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے اس کو سمجھا دیا بس تیرا اتنا اختیار ہے اور اتنا تیرا اختیار نہیں، یعنی ایک حد تک انسان کا اختیار اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت کا امر ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو تقدیر کے معاملات کو سمجھنا ہر انسان کی فہم میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے اس پر ایمان ہو، جو میرے رب نے میرے حق میں لکھا ہے میرا ایمان ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، بسا اوقات اللہ اس کو تکلیف پہنچا کر ہدایت پہ لاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گمراہی میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے بندے کو ہدایت ملے، اللہ کوئی مصیبت لے آتا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، اب یہ فوراً گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا معذور پیدا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی نہیں، کانوں کی شنوائی نہیں، زبان کی گویائی نہیں، اب یہ اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو ہر مصیبت کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ لکھا ایک مسلمان کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔